نحمدو ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ میرے برادر مکرم صغیر الاسلام بھائی اور اس مجلس میں موجود ذی وقار بزرگوں، بطور خاص چودھری ابراہیم ضیاء صاحب سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر، اور آج کی اس نشست کے انتہائی قابل توجہ ہمارے وہ طلباء کے جنہوں نے قرآن حفظ کیا، اور اس مدرسے سے متعلقین سارے اساتذہ کرام، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک چھت تلے اکٹھے ہو کر ہم حفاظ قرآن کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق بھی بخش رہے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا ایک گہرا تعلق اور وابستگی استوار کرنے کا اسلوب اور قرینہ اس مجلس سے سیکھیں۔ سورہ یونس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ رب العالمین اس میں قرآن کی عظمت کے حوالے سے ہمیں متوجہ فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، کبھی تم نے غور کیا کہ یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ تو رب العالمین کی طرف سے ایک موعظہ ہے، یہ آپ پوری کی پوری انسانیت کے لیے نصیحت کا پیغام ہے۔ نصیحت ہر ضرورت مند جس نے گرو کرنا ہوتا ہے، جس نے ذہنی اعتبار سے بڑھنا ہوتا ہے، جس نے روحانی اعتبار سے ترقی کرنا ہوتی ہے، اور جس نے دنیا میں عروج حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ طالب علم اور وہ لرنر ہمیشہ سے نصیحت کا طالب رہا ہے۔ تو رب العالمین ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان عروج کے سفر پر روانہ ہونا چاہے گا، کوئی قوم اس سفر پر اگر اپنا ارادہ باندھے گی تو اس کو قرآن کی ضرورت رہے گی، قرآن کی احتیاج رہے گی۔ فرمایا کہ یہ صرف مسلمانوں کا قرآن نہیں ہے۔ یا ایھا الناس کہہ کر کہا کہ اس وقت جو 8 ارب کے قریب دنیا بستی ہے، ان سب کو اس قرآن پاک کی ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک بڑی تعداد ایمان نہیں لائی ہے، لیکن وقت ثابت کرے گا، اور وقت کی سختیاں اور وقت کی حقیقتیں وہ انسان پر جب واضح ہوں گی تو دنیا اسی قرآن کی طرف آئے گی۔ آج کی بڑھتی دنیا، آج کی دنیا کے جو بڑے بڑے مغالطے ہیں، ان کا حل کسی اور نہ نیشنلزم میں ہے، نہ کسی اور نظریہ حیات میں ہے۔ اللہ کا یہ جو ربانی کلام ہے، یا اللہ کی جو آخری ہدایت ہے انسانیت کے نام، اس کے علاوہ دنیا کہیں امن اور آشتی کی جگہ نہیں پائے گی۔ اور فرمایا کہ شفاء لما فی الصدور، کہ یہ جو دل و دماغ اور بیماریوں میں مبتلا جو انسان ہے، دل و دماغ کی بیماریوں کو، روح اور جسم کی بیماریوں کو، تو اس کا واحد جو شفا ہے اور جو نسخہ کیمیا ہے وہ یہ قرآن پاک ہے۔ پتہ چلا ہم جو قرآن حفظ کر رہے ہیں، ہم جو قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں من جانب اللہ ہونے کا، ہمیں اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نسخہ کیمیا رکھتے ہیں، ایک بیماریوں کا علاج رکھنے والا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں ایک مختصر مثال دیتے ہوئے اگر آپ کی توجہ حاصل کروں، فرض کیجئے بیماریاں طرح طرح کی ہوتی ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو جان لیوا ہوتی ہیں، اور جان لیوا بیماریوں کے لیے ادویات جو ہیں ان کو ہم فرسٹ لائن میڈیکیشنز کہتے ہیں، کہ وہ زندگی بچانے والی پہلے درجے کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ بہت قیمتی بھی ہوتی ہیں اور بہت ضروری بھی ہوتی ہیں۔ وہ ہر بیمار اور ہر محتاج انسان تک اس کی پہنچ کو ہر حکومت اور ہر ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ اس کو آسان بنائیں۔ ایک بندے نے انسانی جانوں کو لاحق ان خطرناک بیماریوں کو بچانے کے لیے ایک میڈیکل سٹور کھول دیا، اس نے ادویات جمع کر لی۔ ظاہر ہے پھر اس کے بعد وہ پابند ہو جائے گا کہ وہ 24 گھنٹے اپنی اس خدمت کو میسر رکھے ضرورت مندوں کے لیے اور محتاجوں کے لیے۔ لیکن اگر کسی دن ایسا انسان اگر یہ ارادہ ظاہر کر دے کہ چونکہ پیسے میں نے لگائے ہیں
جائیداد یہ میری ہے، میں چاہوں تو اس کو بند کر دوں، چاہوں تو اس کو کھولوں، اور چلا جائے اپنا وہ سارا میڈیکل سٹور بند کر کے اس سروس کو بند کر دے، اور اسی اثناء میں انتہا درجے کی کسی مولک کیفیت میں، مولک بیماری میں جام بلب انسان ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں آ جائیں، اور وہ انتظار کرنے لگے کہ دوائی دینے والا نہیں ہے، اور اسی انتظار میں اگر وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں، تو پھر سچی اور ستھری بات یہ ہے، عدل کا تقاضا اور انصاف یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ان جاں بلب انسانوں نے جو ایڑیاں رگڑ کر موت کے منہ میں یہ گئے ہیں، ان کی موت کا ذمہ دار وہ ادویات رکھنے والا انسان تھا کہ جس نے ضرورت کے وقت ان کو نہیں پہنچائی۔ میرے بھائیوں، ذی وقار بزرگوں، یہی وہ کیفیت ہے اس وقت ملت اسلامیہ کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ رسول خدا کی یہ امت قیامت تک اس بات کی ذمہ دار ہے کہ یہ قرآن پاک کی اس تعلیم کو دنیا میں جتنے بھی روحانی، جسمانی، معاشرتی، معیشت کے، تعلیم کے، زندگی کے کسی کے شعبے کے جو مغالطے ہیں ان کا علاج فراہم کرنے کے لیے قرآن پاک کی اس تعلیم کو لے کر دنیا کے پاس پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نزل القرآن علی 5 اوجہ، قرآن پاک 5 وجوہات اور 5 چیپٹرز لے کر یہ نازل ہوا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا کیا چیپٹر ہیں؟ فرمایا حلال و حرام، محکم و متشابہ والامثال، کہ یہ حلال کی پوری تعلیمات لے کر آیا ہے جو قیامت تک ایک طرح رہیں گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو طاغوت ہے، جو اللہ کو نہیں پسند کرتا، جو اللہ کے رسول کا باغی ہے، جو اپنا ورلڈ آرڈر دے رہا ہے، اس نے ہمارے حلال کو حرام کر دیا ہوا ہے، اور وہ اپنے حلال کی ایک تعلیم لے کر آیا ہوا ہے۔ تو قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ اس حلال کی تعلیم کو آپ دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اسی لیے رب العالمین نے کیا فرمایا ایک موقع پر فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ آپ میں سے وہ انسان جو طاغوت کے انکار کے لیے کھڑا ہونے کی جرت پیدا کر دے اپنے اندر اور اللہ پر ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو اللہ رب العالمین کی یہ رسی صرف اسی کے ہاتھ میں آئے گی، ورنہ لوگ محروم القسمت رہیں گے۔ میرے بھائیوں اور ذی وقار بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ ہم ذمہ دار ہیں اس پوری دنیا کے۔ فرمایا وَيَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ قیامت جب ہوگی تو سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں پر جب گواہی دے کر فارغ ہوں گے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو آپ میں سے ہر ایک شخص کو کھڑے ہو کر اپنے دور کے انسانوں پر اس بات کی گواہی دینی پڑے گی کہ حق کی جو تعلیم آپ کو قرآن کے ذریعے ملی، اسوہ رسول کے ذریعے ملی، کیا اس کو آپ نے اپنے دائرہ اثر میں پہنچانے کی جدوجہد کی، اس میں اپنا یہ فریضہ آپ نے ادا کر لیا؟ حفظ کرنا قرآن پاک کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن قرآن کے حقوق میں جو سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کی دعوت دینا، اس کی دعوت دینا، اس کی طرف متوجہ کرنا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا۔ آج ملت جو ہے صرف اس ایک بہت بڑی خامی کا شکار ہے کہ اس پہلو میں ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر جو ہے وہ ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ذی وقار بزرگوں، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جناب وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور جہاں تک مسلمان لوگ ہیں تو ان کی تو ساری زندگی اس چراغ کی روشنی میں گزرنا چاہیے۔ ان کی زندگی کی جو شارع ہے اس پر روشنی کرنے والی، راہ دکھانے والی کتاب یہ قرآن پاک ہے، سراسر رحمہ ہے ان کے لیے جناب، اس کے بغیر وہ نہیں گزر سکتے۔ فرمایا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کی تلاوت اس لیے کیجئے کہ اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے قیامت تک۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تلاوت سے کیا مراد ہے؟ ایک تلاوت تو وہ ہے جس سے ہم واقف ہیں کہ ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی بجا طور پر آئی، لیکن حقیقی طور پر تلاوت یہ ہے کہ کسی چیز کو راہبری کے مقام پر رکھنا اور خود اس کے پیچھے چلنا، اس کی پیروی کرنا۔ گویا قرآن پاک زندگی کے جملہ معاملات میں راہبر ہو، ہم اس کی پیروی میں زندگی گزاریں، یہ ہے وہ تلاوت۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ
لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک قرآن کا یہ ایک حق ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یا رسول اللہ وہ کیا حق ہے قرآن پاک کا کہ اپنی زندگی کے جملہ امور میں یہ قرآن کو حاکم مانے اور جو قرآن کے فیصلے آ جائیں اس پر کسی دل کی تنگی میں مبتلا نہ ہوں بلکہ قرآن کی جملہ تعلیمات کو اپنی رہبری اور اپنی رہنمائی کو صدق کے دل کے ساتھ اور دلی رغبت کے ساتھ قبول کریں تبھی جا کر یہ مسلمان ہوں گے. وہ حرام اور حرام کا ایک چیپٹر ہے. حرام کو اس چیپٹر میں کیا ہے وہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے. حرام کا جو چیپٹر ہے وہ بچنے کے لیے ہے. اس سے خود دور رہنا ہے اور دنیا کو دور رکھنا ہے. میرے بھائیوں اور ذی وقار بزرگوں آج کل میں اس تشریح میں نہیں جانا چاہتا وقت بڑا مختصر ہے. تو گویا وہ جملہ جو معاملات جو حرام اور حلال کے ہیں ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا یہ قرآن پاک کا بڑا حق ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور پھر محکمات کے بارے میں کیا فرمایا وَاعْمَلُوا بِالْمُحْكَمَاتِ. قرآن پاک نے بہت یہ آپ ہمارے عقائد ہماری عبادات اور ہمارا جو طرز زندگی ہے اس کے بارے